حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، یعنی مجھ سے ایسا کچھ ہو گیا. جب یہ کوئی جملہ کہتا تو مطلب یہ ہوتا اس کا کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو گیا ہے کہ بس اب بربادی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، ایسی کیا بات ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں. اب کما قال علیہ السلام، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، بعض روایت میں کہ رمضان کا مہینہ تھا، بعض روایت میں رمضان کی تصریح نہیں ہے لیکن روزے کی تصریح، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اس حالت میں میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور مجھ سے وہ کام ہو گیا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی غلام ہے تو تم اس کو آزاد کر دو تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا، اس کا بدلہ ہو جائے گا. کہ نہیں اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے. کہ اچھا ایسا کرو کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. کہنے اللہ کے رسول میں کہاں 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہوں، بتا رہے کہ 1 مہینہ 1 دن نہیں ہوا مجھے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے میں کہاں رکھ سکتا ہوں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو کہا 60 مسکین، میرے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے، میں کہاں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. تو آپ سے صرف فرمایا اچھا تم بیٹھ جاؤ. اس کو اپنے مجلس میں روک لیا اور جو باتیں تھیں جو امور تھے ان کو نمٹاتے رہے. اتنے میں ایک آدمی آیا، اس کے پاس ایک بڑا بورا تھا، بوری نہیں بورا تھا، اس نے رکھا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں ہیں اور آپ کے لیے، یعنی آپ جیسا چاہے استعمال فرمائیں. آپ سے فرمایا چلو بھائی کہاں ہے وہ آدمی جس سے کچھ ہو گیا تھا، بلایا کہ بھائی یہ آ گیا ہے تو اس کو تم غریبوں پر صدقہ کر دو، مسکینوں پر صدقہ کر دو. کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جو دونوں پتھریلے پہاڑ ہیں نا، مدینہ منورہ کے ادھر، مدینہ منورہ کے ادھر، ان پتھریلے پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ صدقے کا مستحق کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ کی مسکراہٹ ہوتی تھی لیکن کبھی مسکراہٹ قہقہا کبھی نہیں لگایا، آواز کے ساتھ نہیں، قہقہا کبھی نہیں لگایا. لیکن بعض روایات میں مسکراہٹ کو اس طرح نقل کیا ہے کہ آخر کے دانت تک نظر آنے لگے. تو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ اخیر کے دانت تک نظر آنے لگا. فرمایا اچھا جا بھائی یہ تو ہی لے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر آسانیاں چاہتے ہیں، ہم پر سختیاں نہیں چاہتے. وہ روزے کو کہہ رہے ہیں، وہ نماز کو کہہ رہے ہیں، ہماری آسانی کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم پر سختی نہیں چاہتے. اللہ ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق بھی ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ جو انسانی جسم کی مشین ہے یہ صحیح کیسے چلے گی. جیسے ایک آدمی، آج کل تو کروڑوں کی بھی ہوتی ہے گاڑی، پہلے صرف لاکھوں کی ہوتی تھی. کروڑوں کی کوئی گاڑی خریدے اور یہ کہے کہ چونکہ میں نے کروڑوں روپے دے کر خریدی ہے اس لیے اب یہ میری ہے، لہذا میں جیسے چاہوں اس کا استعمال کروں. مجھے یہ جو ریڈیٹر ہے یہ چھوٹا لگتا ہے اور جو پیٹرول کی ٹنکی یہ بہت بڑی ہے، تو ایسا کروں گا کہ ریڈیٹر میں تو ڈالوں گا پیٹرول تاکہ کم خرچ ہو،
اور جو ٹنکی ہے اس میں ڈالوں گا پانی، مفتے کا ہے، چلے گی گاڑی؟ کس کی بات کا اعتبار ہے؟ جس کمپنی نے اس گاڑی کو بنایا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ چونکہ ڈیزل مہنگا ہے، پیٹرول سستا ہے، اس لیے میں اس ٹنکی کے اندر بجائے ڈیزل کے پیٹرول ڈالوں گا، کیا ہوگا؟ انجن سیز ہو جائے گا نا۔ اس جسم انسانی کو، اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اور اللہ نے جو روزہ فرض کیا، اس جسم میں جو یہاں پر ایک نفس ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں ہے، یعنی نفس۔ اس نفس کو زیر کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر وہ روزہ ہے۔ یہ جو بھوک لگتی ہے نا، یہ بھوک سب سے زیادہ جو پریشان کرتی ہے وہ نفس کو کرتی ہے۔ بھوک سے نفس ایسا ٹوٹتا ہے، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر اے نوجوانے کے گروہ، اے نوجوانوں، نکاح کرو تاکہ تمہاری عزت، عصمت، عفت، پاکیزگی محفوظ ہو جائے۔ ہمارے یہاں تو مسئلہ الٹا ہے نا، بالغ ہوئے سالوں گزر جاتے ہیں، سالوں نکاح نہیں کر، کیوں نہیں کر رہے؟ بیٹی کون دے گا؟ بیٹی والا تو سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے نا کہ یہ کماتا کتنا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اوپر والی کمائی ہے یا حلال کمائی ہے، کماتا کتنا ہے۔ میں نے بتایا ہوگا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہندو تھے، وہاں سے مسلمان ہوئے، سکھ تھے، وہاں سے مسلمان ہوئے، اور بڑے بزرگ بنے، بہت بڑے بزرگ تھے، معمولی بزرگ، بہت بڑے بزرگ تھے اس بر صغیر کے۔ گھر سے نکل رہے تھے مدرسہ پڑھانے کے لیے، ساتھ ساتھ تھا، تو ابھی دروازے پر نہیں پہنچے تھے، یہ قصہ میں پہلے غالباً سنا بھی چکا ہوں، دروازے پر نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے اہلیہ نے، گھر والوں نے آواز دی، سنتے ہیں؟ کہا، کہو۔ کہا بچی رات کو بالغ ہو گئی ہے، یہ اطلاع دے رہی ہیں۔ سن لیا اور گھر سے مدرسے پہنچے، اور مدرسے میں سامنے سے ایک طالب آ رہا تھا جس کے متعلق ان کو یقین تھا، بڑا متقی، تقوی والا، نیک ہے، پرہیزگار ہے۔ اس کو بلایا، ادھر آؤ، تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں، ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں۔ تو کوئی بات طے ہوئی ہے؟ کہ نہیں، مجھے کون بیٹی دے گا، ابھی تو میں پڑھ ہی رہا ہوں، غریب آدمی ہوں۔ کہ اچھا ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے کر دوں آج۔ تو کہنے لگا حضرت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں، کوئی ملازمت نہیں، کوئی پیسے نہیں، تو میں آپ کی بیٹی کو کیسے رکھوں گا؟ تو حضرت نے فرمایا میں تمہیں اپنی بیٹی کا شوہر بنا رہا ہوں، رزاق نہیں بنا رہا ہوں۔ ہاں، رزاق تو وہ ہے، نکاح سے پہلے جو دے رہا تھا وہ نکاح کے بعد بھی دے گا۔ رزاق تھوڑی بنا رہا ہوں تم کو کہ اس کی رزق سے اب تم کو دے رہا ہوں کہ بھائی تم اپنا اس کا رزق کا انتظام کرو۔ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، ایسا عجیب معاشرہ بنا دیا ہے، لڑکے لڑکیاں 30 40 سال کی عمر میں شادی، اور بے حیائی چاروں طرف پھیلا دی، وہ انٹرنیٹ ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، تو کیا کرے گا سوائے اس کی کہ اپنی پاکیزگی کو خراب کرے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، تم اپنے پاکیزگی کی، عفت کی حفاظت کرو نکاح کے ذریعے، اور اگر تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے جو نکاح میں ضروری ہوتا ہے، مہر میں دینے، پالنے کے لیے نہیں فرمایا، مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور تم سمجھتے ہو اس کے کمانے میں تمہیں وقت لگے گا، تو روزہ رکھ کر کے اپنی عصمت کی حفاظت کرو۔ یہ نفس اور یہ شہوت کو توڑنے میں روزہ زبردست ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے روزہ رکھ کر ظلم نہیں کیا ہے،
بلکہ نفس کو قابو میں کرنے کے لیے ایک آلہ دے دیا ہے، ایک طریقہ دے دیا ہے، ورنہ نفس کہاں قابو آتا ہے. ہاں کیا کہتے ہیں، ایک تجھ کو دیکھنے کے لیے، ایک تجھ کو دیکھنے کے لیے بزم میں مجھے، یہ جو محفل میں جہاں میں بیٹھا ہوں، ایک تجھ کو دیکھنے کے لیے بزم میں مجھے اوروں کی سمت مصلحتاً دیکھنا پڑا. ہاں بڑا یار ہے آدمی، آنکھوں کے کناروں سے دیکھ لیتا ہے، حرام مزہ لے رہا ہوتا ہے. تو نفس کو، شہوت کو توڑنے کے لیے جو بات عرض کرنے کی کوشش، اللہ کے نبی اور اللہ تو چاہتے ہیں ہم پر آسانیاں، ظلم نہیں کر رہے. تم سے گناہ نہیں چھوٹتے، جھوٹ نہیں چھوٹتا، بدنگاہی نہیں چھوٹتی، گالی نہیں چھوٹتی، کوئی بات نہیں، ایک طریقہ اختیار کر لو. کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تم کو دے رہے، نماز دے رہے ہیں تم کو، گناہ تم سے نہیں چھوٹتے، مضبوط اور اچھی نماز پڑھنے لگو، گناہ ہم چھڑوا دیں گے. ایسی چیز تم کو دے رہے ہیں. ہاں میں نے یہ قصہ بھی سنایا ہوگا، چونکہ موقع کے لحاظ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مدینہ منورہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور ایک عورت کو ایک بچہ خط لے کر کے آتا ہے کہ یہ فلاں صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خط دیا آپ کو. اس عورت نے خط دیکھا تو دیکھا کہ اس میں شادی کا پیغام ہے. طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی اپنے بڑوں کو ہمارے بڑوں کے پاس بھیج دو، لیکن یہ کوئی طریقہ اچھا نہیں ہے جو اس نے اختیار کیا. انہوں نے کیا کہ انہوں نے اسی پرچی کے پیچھے لکھا، جو خط تھا اس کے پیچھے لکھا، میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھ لو. پھر حضرت عمر کے پیچھے مسجد نبوی میں، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ہر 2 4 6 گلی کے بعد ایک چھوٹی مسجد، جیسے ابھی بھی گاؤں گوٹھوں میں ہوتا ہے، لوگ اپنی فرض نماز وہاں پڑھ دیا کرتے، جمعے کی نماز میں مدینہ منورہ کی مسجد میں. تو اس نے یہ شرط لگا دی کہ 40 دن اپنی مسجد میں نہیں پڑھنا، حضرت عمر کے پیچھے مسجد نبوی میں پڑھنا. 40 دن نماز پڑھی ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں. تو اس عورت نے اس بچے سے کہا کہ جا کے ان سے کہو کہ 40 دن ہو گئے، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا بچے سے کہ جا کر کہہ دو کہ اب مجھے مولا مل گیا ہے، تیری ضرورت نہیں ہے. کسی نے یہ قصہ حضرت عمر کو سنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المومنین. اس ہمارے شہر میں ایسا قصہ ہوا ہے کہ کہا کہ عورت نے کہا، اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ پہلے عمر کے پیچھے 40 دن نماز پڑھ لو پھر دیکھیں گے. تو اب وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ اب تو مجھے میرا اللہ مل گیا، مجھے ضرورت نہیں تیری. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کاموں سے روک دیتی ہے. تو بتاؤ نماز ہمارے پر ظلم ہے؟ یہ جتنی چیزیں سوچو گے آپ، اللہ ہمارے لیے، یہ میں نے حدیث پہلی جو سنائی آپ کو اس لیے سنائی کہ اللہ اور اس کے رسول ہم پر زیادتی اور ظلم نہیں کرنا چاہتے، وہ تو ہمارے لیے آسانیاں کرنا چاہتے ہیں. یہ جو چیز ہم کو لگ رہی ہے بوجھ، یہ ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے، اصل میں یہ ہمارے لیے عافیت کا ذریعہ ہے. ورنہ بتاؤ اس زمانے میں گناہوں سے بچنا آسان ہے؟ اللہ نے یہ راستہ دے دیا، نماز کو اچھا کر لو. ہاں نماز کو اچھا کر لو، نہیں چھوٹتی نا گناہ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ ہم بہت کمزور نہیں چھوٹ رہی، نماز اچھی کر لو، اللہ گناہ کو خود چھڑوائیں گے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک آدمی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جو فلاں آدمی ہے نماز تو پڑھتا ہے، ہم سب دیکھتے ہیں مسجد میں نماز تو پڑھتا ہے، لیکن رات کو چوری کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کی چوری چھڑوا دے گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. میرے دوستو، چونکہ یہ بات میں نے عرض کی کہ رمضان میں اچھے ہو گئے تھے، ایک تبدیلی آ گئی تھی، چند تھوڑی نماز پڑھنے والا زیادہ نماز پڑھنے لگا تھا، تہجد پڑھنے لگا تھا، چاشت بھی، اشراق بھی، اوابین بھی. تھوڑے قرآن کی تلاوت کرنے والا زیادہ قرآن پڑھنے لگا تھا. سارے سال کھانے پینے والا آدمی 30 دن روزہ رکھنے لگا تھا. تو اس کو ختم نہ کرو، ابھی وہ عادت کے کچھ نہ کچھ اثرات تو باقی ہوں گے. اس مہینے کے اندر اگر اس کو ہم قابو کر لیں. ہاں جو 2 چیز رہ گئی تھی عرض کر دوں. یہ جو میں نے کہا حلال کمائی کے بعد
یہ کہ اولاد کی تربیت کرو، وہ اس لیے کہ گھر کا ماحول بن جائے. گھر کا ماحول نہیں بنے گا تو اس اولاد کے لیے حرام کمانا پڑے گا. گھر کا ماحول نہیں بنے گا تو اپنے گھر والوں کے چوچلوں کو، نخروں کو، فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے حرام کمانا پڑے گا. اور جس کے گھر کا ماحول بن جائے گا، جب ایام میں بیت آئیں گے نا 13، 14، 15، وہ کہے گا بھائی یہ تو 13، 14، 15 ہے، میں تو روزہ رکھوں گا. بیوی کہے گی میں بھی رکھوں گی. بچے کہیں گے میں بھی. کیوں؟ ماحول. اچھا پہلے مشکل ہے اکیلے رکھنا، لیکن جب سارے گھر والے رکھ رہے ہوں گے تو رکھنا آسان ہو جائے گا. دین پر چلنا ہمیشہ ماحول بننے سے ہوتا ہے. اگر اولاد کی تربیت کر دی جائے، جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں اللہ والوں کی مجلسوں میں لاؤ، دیکھو کیسے ذہن بنتا ہے. خود سے تقریر کرو گے کبھی نہیں مانیں گے. گھر کی مرغی، بلکہ ہم تو کہیں گھر کا مرغا دال برابر، اس کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گا. لہذا اللہ والوں کے مجلسوں میں لے جائیں، محفلوں میں لے جائیں. یہ دعوت والے جو مستورات کی تعلیم ہوتی ہے اس میں، اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جو گشت بیان اور سارے پروگرام ہوتے ہیں ان کے اندر شریک کرے. علماء کے کہیں درس ہوتے ہوں ان کے پاس لے جاویں. تو اس سے کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ ذہن بدلے گا اور تربیت ہوتی چلے آئے گی. ٹھیک. اور آخری بات میں نے عرض کی تھی کہ استغفار کی، واقعی اس طریقے سے استغفار ہو جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی آدمی کے کاروبار میں نقصان ہو جاوے تو وہ کیسا پریشان ہوتا ہے. کاروبار میں نقصان تو دور کی بات ہے، کاروبار چاہتا تھا اس میں نقصان ہو گیا. کہنے لگے ارے حاجی صاحب کیا حال ہے؟ کہ حاجی صاحب کہ کیا بتاؤں بھائی 5 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. اچھا 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد ملاقات، بھائی صاحب کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ کاروبار کے کاروبار تو ٹھیک ہے، پر اب تو میرے خیال ہے 10-15 لاکھ کا نقصان ہوا ہے. تو ہر تھوڑی دیر میں ان کو نقصان بڑھتا جا رہا تھا. تو ایک دوسرے سے پوچھا صاحب یہ کون سا کاروبار آپ کرتے ہیں؟ نقصان بھی ہو رہا ہے اور آپ کر بھی نہیں کریں. نہیں کاروبار میں نقصان نہیں ہو رہا ہے. یہ جو سامنے والے جو گھر ہے نا، اس کے اندر ایک فلیٹ خرید رہا تھا، وہ اتنے لاکھ کا تھا، بس میں نے اس وقت نہیں خریدا، اب وہ اتنے لاکھ کا ہو گیا ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ کہتے وہ اتنے لاکھ کا ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اگر اس وقت میں نے خرید لیا ہوتا تو میں بڑے نفع میں ہوتا. خدا کی پناہ ان چیزوں کے نقصان کا اثر محسوس کر رہا ہے، اور رمضان کا نقصان کر دیا. اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دین کی سمجھ نصیب فرما دے اور آخرت کا شوق نصیب فرما دے، اور ان کے کرنے والے اعمال کو ہم سب پر آسان فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ولا تتبعه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقرب إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن بارك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.